ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی آپ کی پریشانی ہے، تجسس ہے، کنفیوژن ہے، تو آپ جو ہے سوال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب جو کانپور سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال، بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے میں محمد عادل شمیم صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ایک اچھا سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کورونا وبا نے جیسے ہم لوگ کو پریشان کر رکھا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سے نجات ملے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ، بہت خوب محمد عادل صاحب۔ اور مولانا صاحب اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ جو ضعیف ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں، ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ کریم اما بعد، حضرت ناظرین کرام، اسعد اللہ مساکم وتقبل اللہ منا ومنکم الصیام والقیام والتسابیح والتراویح۔ حضرت ناظرین کرام، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے تمام دروازے جو ہے واہ فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس شہر مبارک میں نفل کام کرنے پر فرض کام کرنے جیسا اجر و ثواب ملتا ہے جی، اور فرض کام کرنے پر 70 فرائض کے معنی جو ہے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے میں جو ہے وہ کار خیر کرے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت، اس کی جو ہے طاقت سے زیادہ جو ہے اسے تکلیف نہیں دیتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے اس پر جو ہے عمل کرنے کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر گھر میں ایسے افراد ہیں جو بیمار ہیں اور جنہیں یہ تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی تکلیف میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، یا جن کو ڈاکٹرز نے، جو روزے کی اہمیت کو سمجھنے والے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ایسے ضعیف، ناتواں اور بیمار لوگوں کے لیے جو ہے یہ روزہ ترک کرنے کا جو ہے یہ کی اجازت ہے۔ اور انہیں چاہیے کہ اگر انہیں اس بات کا یقین ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا یا ان کی کمزوری میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کو ترک کر دینا جو ہے ان کے لیے جائز ہے، روا ہے۔ اور اس کے بدلے میں جو ہے اگر بیمار یا ایسا ضعیف العمر ہے کہ جس کے شفا کی جو ہے امید نہیں کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کی طرف سے جو ہے اسلام نے جو ہے ایک طریقہ ہمیں دیا ہے کہ ان ایسے لوگوں کی طرف سے ہم فدیہ جو ہے ادا کریں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جو ہے جن کو ڈاکٹرز نے منع کیا ہے یا جن کا اپنا خود تجربہ ہے کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے روزوں سے، یا یہ کہ انہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی ہے، ان کو شریعت میں یہ شریعت جو ہے وہ بے حد جو ہے وہ نرم شریعت ہے۔ یہ شریعت جو ہے وہ ایک ایسی شریعت ہے جو انسان کے مزاج اور ان کی طبیعت سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ لہٰذا جو ہے اس شریعت میں جو ہے ہر طرح کی صورتحال کے لیے جو ہے وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ایک سوال اور کرنا چاہوں گا اسی سے جڑا ہوا کہ جیسے اگر کسی کی زندگی، جو بزرگ ہیں وہ 70 سال کے ہیں اور وہ ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ روزے رکھ سکیں، اور وہ مطلب آگے کی 10 سال کی زندگی تک
آگے کی جو 10 سال وہ جیے ہیں 10 سال تک انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں تو کیا وہ 10 سال تک کے جو ہے فدیہ ادا کریں گے؟ یقیناً جو ہے ہر شخص کے لیے ہے کہ جو ایسا بیمار ہے کہ جس کی شفا کی امید نہیں ہے جی یا ایسی عمر والا ہے کہ اب اس کی صحت کی طرف واپس لوٹنے کی امید نہیں ہے، ایسے تمام لوگوں کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ اگر وہ فدیہ دینے کی جو ہے استطاعت رکھتے ہیں، اگر فدیہ دینے کی بھی استطاعت نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن اگر فدیہ دینے کی جو ہے استطاعت ہے تو انہیں فدیہ ہر روزے کے بدلے میں جو ہے ایک فدیہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور 70 سال کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو 80 سال کی عمر میں آرام سے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں جی اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو 60 اور 65 سال کی عمر میں جن کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہاں پر عمر کی کوئی قید نہیں جی ہوتی، جی بلکہ جو اسٹیٹس ہے، جو ان کی فزیکل یا جو ان کا جو ہے وہ میڈیکل جو ان کا اسٹیٹس ہے، اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائچی صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہیلو جی السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اورنگ آباد مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں، عبدالستار خان۔ جی عبدالستار صاحب سوال کیجیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میرے پاس رقم ہے اور اس کو 1 سال پورا نہیں ہوا، میں اس کے پہلے 10 مہینے میں خرچ ہو گئی ہے، تو کیا اس کو 10 مہینے میں نے جو کی رقم میرے پاس اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی کیا؟ اور دوسرے یہ روزے میں بھاپ لے سکتے کیا؟ بھاپ؟ ٹھیک، تو آپ کے پاس جو رقم تھی وہ خرچ ہو گئی؟ ہاں، وہ کنسٹرکشن کے کام میں نے یوز کر دیا، گھر کے کام میں، اور 10 مہینے تک کے میرے پاس تھی وہ۔ تو یہ سوال کلیئر کر دیجئے، جو آپ نے کنسٹرکشن کروایا ہے وہ کسی کامرشل پرپس سے کروایا ہے یا آپ نے رہنے کے لیے؟ نہیں، رہنے کے لیے ہی بنا رہا ہوں میں۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے، جواب لے لیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بہت واضح ہے کہ زکوٰۃ کی جو بہت ساری شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط حولان حول کہلاتی ہے، یعنی اس مال کے اوپر 1 سال گزرنا۔ چونکہ جو صورت ہے، جس صورت یہ بیان کر رہے ہیں، اس میں وہ رقم جو ہے وہ 1 سال اس پر پورے ہی نہیں ہوئے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جی، اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ روزے کی حالت میں کیا ہم بھپارا کر سکتے ہیں، انہیل کر سکتے ہیں، بھاپ لے سکتے ہیں، اس سے کوئی روزے پہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیے جان بوجھ کے جو ہے ایسی چیزوں کو پیٹ کے اندر لے جانا جو ہے یہ منع ہے۔ جی اگر کوئی دھواں یا بھاپ جو ہے ہماری ارادے کے بغیر چلی گئی ہے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن بالقصد جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اور آج کل چونکہ زیادہ اسٹیم لی جا رہی ہے کورونا کے خطرے سے احتیاط کے طور پر، پریونشن کے طور پر، لہٰذا میں سبھی سے کہوں گا کہ ایسے چیزیں جو ہے گرم پانی کا استعمال ہو یا بھاپ لینا ہو تو وہ افطار کے بعد سے لے کر اور سحری سے پہلے تک اس وقت میں یہ پریونٹیو میجرز جو ہے اس پر ضرور عمل کریں اور ضرور جو ہے وہ گرم پانی کا استعمال کریں اور بھاپ لیں، مگر حالت روزہ میں اسے اوائڈ کریں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت اچھی ایڈوائز آپ نے دی، بہت اچھا مشورہ دیا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے آپ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کریں گے کہ ان کو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی، تو اس میں جو ہے بھپارا کر سکتے ہیں، لیکن افطار کے بعد سحری سے پہلے تک وہ بھپارا کر سکتے ہیں، اور بھپارا کرنا ضروری بھی ہے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے۔ محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اکلوج شولاپور سے۔ جی السلام علیکم، جی کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ سوال نہیں، نعت سننا چاہیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی عادل شمیم صاحب، ایک نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ نعت کے 3 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی محمد عادل صاحب۔ دل کا ارمان ہے، آرزو ہے،
آرزو ہے یہی میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے دل کا ارمان ہے کہ دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے دل کا ارمان ہے کہ پیار سے بولی ایک دن یہ زہرا کے لال سنیے ایک بات میری یوں پیار بلال پیار سے بولی ایک دن یہ زہرا کے لال سنیے ایک بات میری یوں پیار بلال جو سناتے رہے نانا جان کو میرے جو سناتے رہے نانا جان کو میرے وہ آزاد پھر سے سنا دیجئے دل کا ارمان ہے جی بہت بہت شکریہ محمد عادل شمیم صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب, صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب جو ہمارے ساتھ کانپور سے جڑے ہیں. بریک کے بعد دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے. اور پروفیسر صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا, کیا گھر میں لوگ جو ہیں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جس طرح کا ماحول چل رہا ہے مساجد جو ہے وہ بند ہیں, تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں کیا گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے بلا شبہ جو ہے اعتکاف دراصل بنیادی طور پر اعتکاف کی بہت ساری قسمیں ہیں. اعتکاف سنت ہے, اعتکاف واجب ہے, اور یہ جو ہے واجب کفایہ ہے کہ اگر پوری جو ہے بستی کی طرف سے, پورے محلے کی طرف سے اگر کوئی ایک شخص اگر مسجد میں اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے جو ہے وہ کفایت ہو جائے گی. اور آج بھی محلے کی مسجدوں میں ایک یا دو لوگ جو ہے رہ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں اعتکاف مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے, اور اعتکاف جو ہے وہ گھر میں بھی جو ہے کیا جا سکتا ہے. یہ سنت اعتکاف ہے, اور اس اعتکاف کو گھر میں بھی کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی نیت سے گوشہ نشین ہو جانا. تو یہ جو عام سنت کا یہ اعتکاف ہے یہ کیا جا سکتا ہے. البتہ جو رمضانوں کا جو اعتکاف ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ محلے میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے. اور چونکہ عموماً مساجد میں 3 سے لے کے 5 نمازیوں تک کی اجازت دی گئی ہے, لہذا اس میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ اعتکاف بھی کر سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کریں, بلکہ کورونا اور یہ مرض اور اس کی جو ہے صورتحال کے پیش نظر اگر پورے محلے کی طرف سے کوئی ایک شخص اگر اعتکاف کر لے تو یہ پورے جو ہے محلے والوں کے گناہ کا جو ہے وہ ازالہ ہو جائے گا, اور یہ واجب جو ہے کفائی جو ہے ادا ہو جائے گا. جی, تو یہ بھی بتا دیجئے پروفیسر صاحب کہ کم سے کم کتنے دن کا اعتکاف ہونا چاہیے اور کب سے اعتکاف رکھنا چاہیے؟ نہیں دیکھیے میں نے بتایا کہ جو ایک اعتکاف تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں, اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے جتنی دیر رہیں گے تو آپ کو اس اعتکاف کا ثواب ملے گا. مگر جو یہ رمضان کا جو اعتکاف ہے, رمضان کا اعتکاف جو ہے وہ جو ہے 1 عشرے کا ہوتا ہے. ایک عشرے کا پورا اعتکاف ہوتا ہے. 20 رمضان کو عصر کے وقت جو ہے
بندہ جو ہے وہ مسجد میں چلا جاتا ہے اور چاند کو کی رؤیت یا اس کی شہادت کے بعد جو ہے وہ مسجد سے باہر آتا ہے. یہ رمضان کا اعتکاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیا اور امت سے اس اعتکاف کو کرنے کا حکم دیا, اور یہ فرمایا کہ کم سے کم ہر محلے میں چھوٹی آبادیوں میں ایک شخص اور بڑے آبادیوں میں ہر محلے میں ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں ایک عشرے کا, یہ آخری عشرہ جو رمضان کا ہے سمجھ, جس میں کہ شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے. 21ویں رمضان, 23ویں رمضان, 25ویں رمضان, 27ویں رمضان اور 29ویں رمضان کو یہ پورا عشرہ جو ہے یہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اورنگ آباد سے بول رہا ہوں سر, محمد سالار. جی محمد سالار صاحب, جی سوال پوچھیے. سر ایک سوال ہے اور ایک نعت کی فرمائش ہے. جی سوال کیا آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ جیسے کرونا سال میں آج بہت لوگوں کی موتیں ہو رہی ہے یا لوگ بیمار ہو رہے ہیں, تو کیا ہم اپنی زکوٰۃ کسی غریب کو دیتے تھے تو کیا یہ پیسہ ہم ان لوگوں میں لگا سکتے ہیں کیا؟ کس میں لگا سکتے ہیں؟ جو کرونا کال سے پریشان لوگ جو ہے دوائی کے لیے, جی 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 کافی وینٹیلیٹر کے لیے, دوا خانے کے لیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت بہت شکریہ محمد سالار صاحب. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حضرات گرامی, یہ ایک بے حد اہم اور سنجیدہ موضوع ہے کہ جس صورتحال سے پوری انسانیت جو ہے وہ دوچار ہے. لوگ صرف کورونا سے پریشان نہیں ہیں بلکہ کورونا کی وجہ سے لگنے والی جو ہے لاک ڈاؤن میں جو کاروبار بند ہو گئے ہیں, جو کام بند ہو گئے ہیں, دکانیں بند ہو گئی ہیں, لوگوں کے روزگار چھن گئے ہیں, لوگوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے جو مہاجر مزدور ہیں ایک شہر سے جو ہے وہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا یہ رمضان ہے, ہمیشہ انسان جو ہے اس میں کار خیر کرتا ہے, آگے بڑھ کر جو ہے صدقات و خیرات کرتا ہے, مگر جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم جو رمضان میں ہمارے اوپر صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی جو ہم ادائیگی کرتے ہیں رمضان میں, ہم اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے ایسے لوگوں کی مدد کریں, مجبوروں اور بے سہارا لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مجبوروں کی جو ہے مدد کرنا جو ہے یہ ایک حقیقی عبادت ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب جو ہے کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور جس کا فائدہ جو ہے جس کے ساتھ کیا جائے اس کو بھی ملتا ہے. لہٰذا تمام مسلمانوں سے خصوصیت سے میری یہ گزارش ہے, بالخصوص روزہ داروں سے, کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ رمضان جو ہے یہ ایک اسپیشل رمضان ہے. گزشتہ رمضان ہی کی طرح اس رمضان میں بھی کورونا کی وبا سے اللہ کے بندے جو ہے وہ روبرو ہیں, بندوں کو بے حد تکلیف ہے, دشواری ہے. لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 2.5% زکوٰۃ ہی دیں, بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم اس سے زیادہ آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کریں. ہم صدقہ فطر کو صرف گیہوں کے ذریعے نہ نکالیں بلکہ صدقہ فطر کو جو کے ذریعے نکالیں یا کھجور کے ذریعے نکالیں یا کشمش کے ذریعے نکالیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہے وہ گیہوں جو ہے وہ 2 کلو 50 گرام کی مقدار ہے جو تقریباً 100 روپے ہوتے ہیں. اگر ہم جو کے ذریعے نکالیں گے تو یہ 200-250 روپے ہوتے ہیں. اگر کھجور کے ذریعے صدقہ فطر نکالیں گے تو یہ 1000 روپے ہوتے ہیں. اور اگر کشمش کے ذریعے نکالیں گے تو تقریباً 2000 روپے ایک فرد کی طرف سے صدقہ فطر ہوتا ہے. تو موجودہ رمضان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, یہ اس وبا اور بلا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم گیہوں کے بجائے ہم جو سے, اگر استطاعت ہو تو ہم جو کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں, اگر اور استطاعت ہو تو ہم کھجور کے ذریعے کریں, اور استطاعت ہو تو ہم کشمش جو ہے یعنی 4 کلو جو ہے 4 کلو 100 گرام کشمش کی قیمت ادا کریں, 4 کلو 100 گرام ہم کھجور کی قیمت ادا کریں, یا 4 کلو 100 گرام ہم جو کی قیمت ادا کریں. چونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے, یہ غیر معمولی صورتحال ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کار خیر کے لیے بھی ہم غیر معمولی طریقہ کار کو اپنائیں, لوگوں کی مدد کریں. ہم لوگوں کو ہم دوائیں بھی جو ہے اس پیسے سے دے سکتے ہیں, ہم لوگوں کی جو ہے آکسیجن کا بندوبست بھی جو ہے اس پیسے سے کر سکتے ہیں. مگر عزیز ساتھیوں, حضرات ناظرین کرام, یہ وہ مہینہ ہے جہاں ایک نفل کام کا ثواب فرض کام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب جو ہے 10 سے لے کر جو ہے 700 گنا تک ہے. وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یعنی اس کی جزا 700 گنا سے بھی زیادہ کہیں زیادہ ہے. لہٰذا ضروری ہے
کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور یہ رمضان کا جو ہے دوسرا اور تیسرا عشرہ آنے والا ہے، بلکہ شروع ہی ہونے والا ہے، تو ہم اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ کار خیر کریں اور اس سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت کو، امت کے جو ہے نادار افراد کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم مالی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں، بلکہ ہم مواسات بھی کریں. اور روزے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا سحری کرنے کے بعد سے شام تک اور سارا دن جو ہے وہ ویڈیوز میں جو ہے موبائل کے ساتھ یا فیس بک پر یا واٹس ایپ پر سارا گزار دیا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ یہ وقت جو ہے قرآن کی تلاوت میں گزاریں، نفل کام میں گزاریں اور بندگان خدا کی خبرگیری اور ان کی مدد میں اس وقت کو گزاریں جو آج اسی وقت کا تقاضا ہے. لہٰذا سبھی سے دردمندانہ اپیل ہے، سبھی سے جو ہے نہایت جو ہے دردمندانہ گزارش ہے کہ اس رمضان میں جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دل کھول کر لوگوں کی مدد کیجیے، کشادہ قلبی کے ساتھ لوگوں کی مدد کیجیے، لوگوں کو آکسیجن فراہم کرائیے، دوائیں فراہم کرائیے، انہیں کھانا فراہم کرائیے. تصور کیجیے کہ جو لوگ روزانہ جو ہے کماتے تھے اور کھاتے تھے، اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ان کا کیا حال ہوگا. بہت سارے لوگ تھے جو کمائی کرتے تھے شام کو جو ہے کہ دکان لگا کے، اب شام کو نائٹ کرفیو لگا ہوا ہے، ان کی آمدنی بند ہو گئی ہے. لہٰذا خدا کی رضا جوئی کے لیے، اپنے ان روزوں کی قبولیت کے لیے، رمضان کے اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے لیے آگے بڑھیے اور کشادہ دلی کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی مدد کیجیے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب، آپ نے میسیج بھی بہت اچھا دیا ہمارے ناظرین کو. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کی بات پر عمل کریں گے. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد اور اس مشورے کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں شولاپور مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں مولانا. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک نان کی فرمائش بھی ہے. جی مولانا روزے میں جی بال کٹوا سکتے ہیں سر کے؟ جی جی ہم بالکل کٹوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شولاپور سے. جواب آپ کا مولانا صاحب نے دے دیا ہے. مولانا صاحب میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو دوا بھی لینا ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے روزہ رکھیں، ان کو کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اب یہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کی بھی حالتیں جو ہے الگ الگ ہوتی ہیں. جی کسی کو بہت ہلکی دشواری ہے، کسی کو بہت بڑی دشواری ہے، کسی کو بہت. تو دراصل بنیادی طور پر اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا حکم ہمیں جاننا چاہیے. شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ حالت مرض میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب یہ مرض کی حالت کیسی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی مسلم طبیب اور ڈاکٹر سے، جو مسلم کی شرط اس لیے ہے، غیر مسلم کی بات بھی مانی جائے گی مگر مسلمان کی شرط اس لیے ہے کہ وہ روزے اور اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے جی. اور وہ مرض کی حالت اور کیفیت کو بھی سمجھتا ہے. لہٰذا وہ صحیح اور مناسب مشورہ دے گا. اگر مریض کی اپنا خود تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، اس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. جی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور اگر بعد میں رمضان کے بعد میں اگر اس کی حالت میں سدھار پیدا ہوتا ہے تو وہ ان روزوں کی قضا ادا کر سکتا ہے. اور اگر اس کا تجربہ یہ ہے کہ نہیں صاحب کوئی سدھار جو ہے پیدا ہونے والا نہیں ہے، یہ دائمی مرض ہے، یہ نہ ختم ہونے والا مرض ہے، تو اسلام نے ایسی صورتحال کے لیے فدیے کا آپشن جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ ہم فدیہ دے کر جو ہے اور ہم فدیہ ادا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں تو اسلام کی بہتری کہ اگر ہم روزہ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، کوئی مسلم جو ہے وہ آسودہ حال ہو جائے، تو گویا اس کی آسودگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزے کے قائم مقام بنا دیا. یہ اسلام کی بڑی مہربانی ہے. یہ بندگان خدا کے ساتھ یہ خدا کا جو ہے لطف و کرم ہے کہ ایک بندہ روزہ اگر نہیں رکھتا تو دوسرے بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو فدیے کا جو ہے التزام وہ کرے گا اور فدیہ ادا کرے گا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی میمن بھائی. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نام بھول گیا بھائی، آپ کو 5-6 سال سے آواز سن تو پچھلے تھوڑے دنوں سے نہیں آتے. میں نابینا پر ہوں، خالد صلاح الدین حیدرآباد سے. جی 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 سوال میرے پاس بولیے. 2 سوال ہے صاحب اور ایک نعت کی بھی سوال ہے. میرے 2 سوال ہے صاحب. یہ شادی کی دعوت پہ جو جاتے نا، اگر ہم گئے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ نکاح کی دعوت نہیں ہے، نکاح کی دعوت نہیں. اللہ کے رسول شاہ نے کیا، میں آج رولیا صاحب پروگرام سن کے اللہ کے رسول بیٹی کی شادی میں 1 روپے کا خرچہ، 1 پیسہ خرچہ نہیں ہے بولے.
तो हम जो आदों को शादी की दावत होती वो बेचारे कर्जे लेके वो लेके सूद पे भी लेके करते, तो हम वो दावत में अगर नहीं गए तो गुनाह तो नहीं है। ये सवाल है। निके की दावत में वली शादी करते। और दूसरा सवाल ये है साहब, ये रमज़ान के बाद रमज़ान में जो लोगों को देते साफ कपड़े उपड़े ज़कात के उसके छोटे के वे तो का बेकार कपड़े देते, कपड़े भी तो नेहरू शर्ट पैदा देते, खाली कपड़ा देते, सिलवई के पैसे देते और अपने लिए अच्छा पसंद करते, दूसरों को नहीं। ये कैसा है? और एक दूसरा मेरे एक नाच सुनना है साहब, मौला करम, ये नाच सुने तो मेरे को आसान निकल जाते साहब, ये नाच सुना ऐसा मेहरबानी। ठीक। और फोन पे सुना साहब, मेरे घर टीवी नहीं है साहब, ठीक, फोन पे सुनता हूँ, मेहरबानी ये करता हूँ ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी प्रोफेसर साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे इनके दोनों सवालों के? नहीं, बिलाशुबा इसमें एक सवाल तो बड़ी अहमियत का हामिल है, बिलखुसूस वो लोग जो समाजी कारकुन कहलाते हैं या ऐसी जमातें जो सोशल वर्क के काम का ढोंग करती हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो निहायत जो है गैर इस्लामी होते हैं, जो काम कम करते हैं और काम का इश्तिहार ज़्यादा करते हैं, उसके ज़रिए शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो दिलों के हाल को जानने वाला है। हदीस शरीफ है कि इन्नल्लाह ला यक़बलु इल्ला मा काना खालिसन लहू, कि अल्लाह ताला जो है सिर्फ उसी काम को कबूल करेगा जो खालिसतन उसके लिए हो। मगर ये फ़ोटोग्राफ के लिए और वीडियो बनाने के लिए और सखी दाता का लक़ब पाने के लिए, इस तरह के इश्तिहार के लिए और शोहरत के लिए सदक़ा व खैरात करना, और सदक़ा व खैरात में ऐसी चीज़ें देना जिससे जो है पाने वाला जो है वो फ़ायदा ना उठा सके, तो ये सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला जो है वो दिलों के हालात से वाकिफ़ है, वो हमारी नीयतों से बाखबर है। लिहाजा हमें चाहिए कि सदक़ा जो है, इसीलिए कहा गया है कि सबसे अच्छा सदक़ा वो है कि इंसान दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को उसकी खबर न, खुफिया दे और ऐसा सदक़ा दे कि जिसको सदक़ा दे उसका दिल खुश हो। जितना बंदा खुश होगा उतना ही आपको उसका अज्र मिलेगा। लिहाजा ये बेहद ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में नुमाइश का बहुत दौरा है, शोहरत के हुसूल की जो है बड़ी गैर मामूली तलब है, और इसमें बल्कि हम लोग देखते हैं कि ज़कात की रकम का बड़ा हिस्सा जो है वो इश्तिहार पर और पिंडाल बनाने पर और सजाने पर लगा देते हैं, और जो चीज़ें लोगों को दी जाती हैं वो बड़े ख़राब किस्म की होती हैं। हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचें और इस बात को याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, वो हमारी नीयतों, हमारे इरादे, हमारे क़स्द, हमारे मकसद को जानने वाला है। लिहाजा ये काम लोगों की मदद कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 10 लोगों में तकसीम करने की कोशिश कीजिए। 100 रुपये आप किसी एक आदमी को दीजिए ताकि उसकी कोई एक हाजत जो है वो पूरी हो जाए, और जो सूरत हाल हो उसके तहत रोशनी में काम करें, मगर नीयत को अपनी दुरुस्त रखें, इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारे अमाल का दारोमदार हमारी नीयतों पर है। लिहाजा नीयतें जो है दुरुस्त होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक शख्स जो है उसके पास एक खजूर का टुकड़ा है, एक खजूर है तो वो भी सदका कर सकता है। सदका कोई सदका मामूली नहीं होता है, मगर ज़रूरी ये है कि हमारी नीयतें जो है दुरुस्त हों। अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो बड़ा से बड़ा सदका जो है वो नामकबूल है, और अगर नीयत दुरुस्त है तो छोटा से छोटा सदका जो है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। हमें ज़रूर चाहिए कि हम 10 लोगों को देने की ख्वाहिश न करें कि 10 लोगों को 100 रुपये तकसीम करें, बल्कि हम किसी को जो है 100 रुपये दे दें ताकि वो उसके काम आ जाए। इसीलिए मैं फिर एक बार इस TV 18 के ज़रिए हम जो है मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, आज की मौजूदा सूरत हाल और लोगों की बेकसी और बेबसी को पेश नज़र रखते हुए जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं वो सदक़े फ़ित्र का मियार जो है वो गेहूँ से 2 किलो 50 ग्राम गेहूँ को रखने के बजाय वो 4 किलो 100 ग्राम जौ को रखें, 4 किलो 100 ग्राम जो है वो खजूर को रखें, या 4 किलो 100 ग्राम किशमिश को रखें। अगर अल्लाह ताला ने उन्हें इस्तिताअत दी है, अगर अल्लाह ताला ने उन्हें जो है दौलत दी है, तो वो ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि जौ के गेहूँ की बजाय जौ से, और जौ के बजाय जो है वो खजूर से, और खजूर के बजाय मुनक्का से जो है सदक़े फ़ित्र अदा करने में गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा है। गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप जौ से करते हैं तो 100 रुपये में सदक़े फ़ित्र हो जाएगा, जबकि जो अगर गेहूं से करते हैं तो 100 रुपये में हो जाएगा, जौ से करते हैं तो तकरीबन 200-250 रुपये हो जाते हैं। अगर आप खजूर के ज़रिए सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं तो वो 1000 रुपये हो जाते हैं। अगर आप बाइस्तिताअत हैं और 5 लोग आप घर की बीवी और बच्चों को मिला के 5 नफर की तरफ से आप सदका देते हैं और खजूर को मेयार बनाते हैं और 5000 रुपये देते हैं, तो 5000 रुपये से एक गरीब का
پورا مہینہ گزر بسر ہو جائے گا اور اس 5,000 روپے سے اس کی جو ہے یہ پورا کورونا کا جو ہے یہ تاریخ دور جو ہے وہ گزر جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ اس بار محض صدقہ فطر کی مقدار اور گیہوں کے وزن پر مت جائیے, صرف 2.5% زکوٰۃ پہ مت جائیے, بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس صورتحال کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ جو ہے صدقہ و خیرات کیجیے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب. اور محمد عادل شمیم صاحب, ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائش آئی ہے, اکولا مہاراشٹر سے بھی آئی ہے, شولہ پور سے اور حیدرآباد سے بھی نعت کی فرمائش آئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے 3 اشعار آپ پیش کریں. محمد عادل صاحب. جی اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نوری خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. بہت خوب بہت خوب, بہت شکریہ محمد عادل صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب, شعبہ صدر عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد. اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں
محمد عادل شمیم صاحب، آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد۔ اور مولانا صاحب، میں ایک یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں کوئی روزے دار خون دے سکتا ہے کسی دوسرے کو؟ خون دینا جو ہے روزہ خود ایک نقاہت پیدا کرتا ہے، انسان بغیر کھائے پیے ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ڈاکٹرز خود بھی منع کر دیں گے کہ اب بلڈ دینے سے مزید جو ہے نقاہت ہوتی ہے، اور عموماً بلڈ ڈونیٹ کرنے والے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے فوراً بعد جو ہے کچھ غذائی چیزیں وہ فوراً کھاتے ہیں۔ حالت روزہ میں یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہے، لہٰذا جو ہے یہ مناسب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے بلڈ ڈونیٹ نہ کیا جائے۔ اگر کسی کی جان بچانا اگر مقصود ہے، اگر کسی کی جان بچانا مقصود ہے تو ایسی صورت اضطرار کی صورت میں جو ہے الگ حکم ہوگا، مگر عام حالت میں نہ دیا جائے۔ البتہ جو ویکسینیشن ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، میں آپ کے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ روزے میں کرایا جا سکتا ہے۔ البتہ عمومی ویکسین لینے کے بعد ہلکا سا فیور آتا ہے یا تھوڑی سی طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، اگر انسان اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ حالت روزہ میں ویکسین لے سکتا ہے، مگر بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اور ایک سوال یہ آیا تھا کہ آپ بیٹھ کر تراویح ادا کر سکتے پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ نماز جو ہے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر جو ہے مطلب حالت اتنی صحیح نہیں رہتی، کمزوری ہے ان کو۔ نہیں، بالکل اگر کوئی کمزور اور ضعیف انسان ہے تو وہ بیٹھ کے جو ہے تراویح سن سکتا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے شرعاً قباحت نہیں ہے۔ اور اگر اس سے یہ ممکن ہو سکے تو وہ کھڑے ہو کر نیت باندھے، اور اس کے بعد اگر وہ ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھے، اور سجدے میں جانے کے بعد جب بیٹھ جائے تو دوسری رکعت کے لیے نہ کھڑا ہو۔ شریعت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ہم کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے تو اس میں بیٹھ کے جو ہے ادا کی جا سکتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر اسے تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے جو ہے تراویح سن سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی عثمان آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ 20 رکعت ان دنوں تو مساجد میں ہو نہیں رہی تراویح، تو گھر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور ایک میں نعت کی فرمائش ہے نعت خان سے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عثمان آباد سے۔ جی پروفیسر آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں، بالکل جو ہے اگر مسجدوں میں تراویح نہیں ہو رہی ہے، اور آپ سب سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری صورتحال سے واقف ہے، لہٰذا اگر آپ گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ مجبوری کی حالت میں اس وبا کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جماعت کے ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، 20 رکعت نماز آپ گھر میں کریں گے۔ اگر گھر میں آپ کے چند لوگ ہوں جن کے ساتھ آپ جماعت کر سکتے ہیں تو آپ جماعت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر گھر میں آپ کے کوئی حافظ ہے تو وہ قرآن سنا سکتا ہے، اور اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو آپ سورہ تراویح کے ساتھ آپ جماعت کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ افراد نہیں ہیں تو آپ تنہا بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول مصروفیات میں آپ اسے نہ گزاریں، تراویح پڑھیں۔ تراویح کے علاوہ بھی اگر آپ کو موقع ملے تو نفل نماز ادا کریں اور نیک کام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، فقہ کی کسی کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ سارے کام آپ کے جو ہے وہ عبادت میں گزارے جائیں گے۔ میں پھر ایک بار جو ہے آپ تمامی حضرات سے درخواست کروں گا کہ روزے کی حالت میں فضول کاموں میں آپ وقت نہ گزاریں، بلکہ ہر کام یا تو آپ اپنی آخرت بنانے کے لیے وقت خرچ کریں، یا آپ اپنی دنیا بنانے کے لیے وقت خرچ کریں، یا آپ دوسروں کی مدد کے لیے اس وقت کا خرچ کریں۔ فضول وقت میں فیس بک پر، فون پر، ویڈیو کے اوپر جو ہے اوقات کو ضائع مت کریں، اور اس مبارک مہینے کو جو برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، جس مہینے میں مومن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اس مہینے کو اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کی جائے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اور ایک سوال یہ آیا کہ ایک صاحب جو ہیں بغیر سحری کے
روزہ رکھتے ہیں, انہوں نے اپنا معمول بنا لیا, سحری میں نہیں اٹھتے لیکن روزہ رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ نہیں, میں پھر ایک بار بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے, اگرچہ یہ فرض نہیں ہے مگر یہ سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کرو چونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. تو دراصل سحری کرنے سے آپ جانتے ہیں کہ سحری کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. سحری کرنے کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اگر آپ سحری جو ہے فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے تو آپ ایک کچھ رکعت جو ہے وہ تہجد کی آپ ادا کر سکتے ہیں, اور سحری کی سنت سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے, تہجد آپ ادا کر لیتے ہیں, اور نماز فجر جو ہے اس کے لیے بھی آپ بیدار رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو سحری کے لیے نہیں اٹھتے وہ نماز فجر کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتے ہیں. لہٰذا سحری کیجیے, یہ سنت ہے, اس کا حکم دیا گیا ہے, اور سحری کرنے میں بہت ساری برکتیں ہیں اور ہم کو روزہ رکھنے میں تقویت بھی ملتی ہے. لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہے, اگر کسی دن آنکھ نہیں کھلتی ہے اور بغیر سحری کے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے, مگر اسے عادت نہیں بنانی چاہیے. جی, ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ایک صاحب جو ہیں تراویح پڑھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے, ان کا یہ کہنا ہے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے اور شاید میں روزہ کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا, تو اس بات سے وہ روزہ تو نہیں رکھتے ہیں لیکن نمازیں جو ہے 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں, دیکھیے, بلا عذر شرعی روزے نہ رکھنا جو ہے یہ شدید گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بنی الاسلام علی خمس, 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے, ان میں سے ایک روزہ ہے. گویا اگر آپ روزہ بلا عذر نہیں رکھتے, اور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, میں نے مزدوروں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے, رکشہ چلانے والوں کو روزہ رکھتے دیکھا ہے, میں نے جو ہے شمال کی گرمی میں, بمبئی اور لکھنؤ کی گرمیوں میں رکشہ کھینچنے والوں کو گرمیوں میں روزہ رکھتے دیکھا ہے. جیسے یہ ایمان کی جو ہے کمی کی بات ہے, یا یہ کہ اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, اور کسی بھی صورت میں جو ہے وہ روزہ معاف نہیں ہے. سب کو روزہ رکھنا ہے, اور گرمی وغیرہ جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے. جی, عذر جو ہے روزہ نہ رکھنے کی صرف 2 ہی ہے, غیر معمولی طور پر جو ہے بیمار ہونا, یا یہ کہ جو ہے ایسی عمر کو پہنچ جانا کہ جب کہ توانائی نہیں ہے. کوئی نوجوان آدمی یا اچھی صحت والا آدمی جو 20 رکعت کھڑے ہو کے جو ہے تراویح پڑھ سکتا ہے, کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی طاقت کو پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں. جی, بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب. اور محمد عادل صاحب, ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائش آئی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت کے 3 اشعار پیش کریں. محمد عادل صاحب. ایک بھائی کا فرمائش آئی تھی, میرے مولا کرم ہو کرم. جی, سمجھ. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملا, ڈوبتوں کو کنارہ ملا, سر سے طوفان پر میں ہٹا, جب تیرا ایک اشارہ ملا, تو کرے ہر مہربانیاں, دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم.
بہت بہت شکریہ محمد عادل شمیم صاحب. اور پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب, ہمارے پاس صرف 1 منٹ کا وقت ہے, تو میں چاہوں گا کہ ایک مختصر دعا جو ہے آپ پوری قوم کے لیے, پورے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے کی, جو وبا سے میں پھنسے ہوئے ہیں, الجھے ہوئے ہیں, اس وبا کے شکار ہیں, ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور فضل عمیم کے صدقے جو ہے ہم سب کے نمازوں کو, روزوں کو, عبادتوں کو, تراویح کو, تلاوتوں کو قبول فرمائے. اور مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے اس بلا کو, اس وبا کو جو ہے دور فرمائے. ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جو تنگ دست ہیں انہیں کشادہ دستی عطا فرمائے, اور تمام انسانیت سے اس بلائے عظیم کو, اس پینڈیمک کو, اس عالمی وبا کو دور فرمائے, اور ہم سب کو شہر رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, ہم سب کو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور محمد عادل شمیم صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات پروگرام میں شرکت کیے, پروگرام میں شامل ہوئے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.